اگر آپ CSS 2025 کے امتحان میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی بھی ملے، آپ پہلی اٹیمپٹ میں پاس بھی ہو جائیں اور آپ کی لوکیشن بھی ہو جائے، تو آپ نے یہ 5 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے 2016 سے آنورڈ پاسٹ پیپرز اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ ہر ایک سبجیکٹ کے کرنٹ افیئرس کے علاوہ اور انگلش ایسے کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تمام مضامین کے جو کمپلسری ہیں اور جو آپشنلز ہیں، آپ نے ان کے پاسٹ پیپرز اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ پاسٹ پیپرز کے علاوہ آپ لوگ سوچے بھی مت کہ آپ لوگ امتحان میں بیٹھ جائیں۔ پاسٹ پیپرز کا اٹیمپٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے، اس سے آپ لوگوں کو ٹاپکس کے ڈائمینشنز کا پتہ چل جاتا ہے، آپ لوگوں کے کویسچنز کے نیچر کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس ایک ٹاپک ہے، فار ایگزامپل سر سید احمد خان یہ کورس میں شامل ہے، لیکن پاسٹ پیپرز آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اس میں سے کس طرح کے کویسچنز آئیں گے، اس کے ایجوکیشنل موومنٹ پہ، اس کا ایجوکیشنل موومنٹ بیسیکلی ایک پولیٹیکل موومنٹ تھا، ان کے سروسز، وہ سارے کے سارے ڈائمینشنز آپ لوگوں کو کلیئر ہو جاتے ہیں پاسٹ پیپر سے۔ سو نمبر 1 تھنگ از یو ہیو ٹو اٹیمپٹ آل دی پاسٹ پیپرز بیفور گوئنگ ٹو ایگزام۔ نمبر 2، آپ لوگوں نے جو بھی کتب پڑھنے ہیں، جو بھی کتابیں پڑھنی ہیں، جو بھی آرٹیکلز پڑھنے ہیں، وہ آپ لوگوں نے معیاری کتابیں پڑھنی ہیں۔ آپ لوگوں نے بازار سے کاپی پیسٹ والی کتابیں نہیں اٹھانی، آپ لوگوں نے وہ کتابیں نہیں اٹھانی جنہوں نے گوگل سے اور ویکیپیڈیا سے اور جگہوں سے کاپی کر کے آپ لوگوں کو پیسٹ کر کے دیا ہے اور آپ وہ کتابیں پڑھیں۔ اس سے آپ لوگ سوچے بھی مت کہ آپ لوگوں کے اچھے نمبر آئیں گے۔ آپ لوگ اگر پاس کر بھی جائیں تو آپ لوگ اس میں ایگریگیٹ میں رہ جائیں گے، کیونکہ معیاری مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ معیاری کنٹینٹ لکھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ معیاری کتابیں پڑھیں، اور معیاری کتابیں پھر ریکمنڈڈ بکس ہی ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کسی ایک یا 2 ریکمنڈڈ بکس کو لینا ہے اور کوشش کریں کہ فارن آتھرز کے ریٹن بکس کو آپ لوگ لیں، یا پاکستان میں جو بہت قابل لوگ ہیں ان جو CSS کے لیے جنہوں نے بکس لکھی ہیں، آپ ان کے بکس کو لیں اور آپ ان کے ریویوز دیکھیں، آپ اپنے سینئر سے مشورہ کریں، لیکن آپ اس طرح کے ہر ایک کنٹینٹ کو نہ اٹھائیں۔ اگر آپ غیر معیاری چیزیں لکھیں گے تو آپ لوگوں کو نمبر نہیں دیں گے۔ نمبر 3، آپ لوگوں نے اپنے ٹیچر کو ایک رکھنا ہے، ایک منٹور آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ اگر آپ ہر ایک بندے کے پاس جائیں گے تو ہر ایک کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہوگی، ہر ایک کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر میں آپ لوگوں کو انگلش ایسے کی مثال دوں تو اس ٹائم پاکستان میں ایسے کے جتنے بھی اچھے منٹورز ہیں، چاہے وہ اسلام آباد میں ہیں، وہ لاہور میں ہیں، وہ پشاور میں ہیں، وہ کراچی میں، ہر ایک کا طریقہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ غلط ایک بھی نہیں ہے، سارے کے سارے اپروچز ٹھیک ہیں، ساری کی ساری اسٹریٹجیز ٹھیک ہیں، طریقہ کار ٹھیک ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے ویری کرتے ہیں۔ اب اگر ایک اسٹوڈنٹ، ایک اسپائرنٹ ایک ٹیچر کے پاس جائے گا، اس کے بعد دوسرے ٹیچر کے پاس جائے گا تو وہ کنفیوز ہو جائے گا اور وہ ایک معیاری آرٹیکل نہیں لکھ پائے گا، وہ اسے نہیں لکھ پائے گا۔ اس وجہ سے آپ لوگوں نے اپنے منٹور کو ایک رکھنا ہے۔ نمبر 4، آپ لوگوں نے ان چیزوں پر، ان کنٹینٹ پر فوکس کرنا ہے جو کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو پتہ لگے گی پاسٹ پیپر سے۔ پاسٹ پیپر جب آپ 8، 9، 10 سالوں کے اٹیمپٹ کرتے ہو تو اس سے آپ لوگوں کو پیٹرن کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایگزامینر پیپر کس طرح سیٹ کرتا ہے اور کون سے آرٹیکلز موسٹ امپورٹنٹ ہے، کون سا کنٹینٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ لوگوں نے ہر ایک چیز کو نہیں پڑھنا، آپ لوگوں نے اس میں پرائیورٹیز بنانی ہے کہ ان کو میں نے زیادہ ٹائم دینا ہے، ان کو تھوڑا کم ٹائم دینا ہے، اور کچھ چیزوں کو میں نے اسکپ کر دینا ہے، اس کو میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے ہر ایک چیز کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اس طرح اگر آپ نے 1 سال کے اندر تیاری کرنی ہے تو اس میں آپ نے پاسٹ پیپرز کو بھی اٹیمپٹ کرنا ہے، آپ نے موک ایگزامز بھی دینے ہیں، آپ نے ٹیسٹ سیریز بھی جوائن کرنی ہے، تو آپ ہر ایک چیز کے پیچھے نہیں پڑ سکتے، ورنہ 1 سال کے اندر آپ کی تیاری بھی نہیں ہوگی، آپ اپنا وقت بھی ضائع کریں گے اور آپ کچھ ایسی چیزوں کو پڑھیں گے جن کا ایگزام میں آنے کا کوئی چانس ہوتا ہی نہیں ہے۔ اینڈ دا لاسٹ، نمبر 5، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ موک ایگزام دیے بغیر آپ کبھی بھی امتحان میں نہ جائیں، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی اسپائرنٹس ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں، وہ CSPs بنتے ہیں، بیوروکریٹس بنتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ موک ایگزامز دیتے ہیں۔ موک ایگزام بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کا ایک ایسا ایگزام ہے کہ آپ پیپر FPSC کے امتحان میں جانے سے پہلے آپ ایک ہال میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کے ہال کے سینیریو کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو کویسچن اٹیمپٹ کرنے کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کے پیپر پریزنٹیشن کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو اسٹریس مینجمنٹ کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو بھوک پیاس کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو 3 گھنٹے ایک جگہ بیٹھنے کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، کون سے مارکر سے، پین سے، بال پوائنٹ سے لکھنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو موک ایگزامز میں پتہ چل جاتی ہیں۔ بغیر موک ایگزام کے آپ لوگ کبھی بھی FPSC کے ایگزامز میں نہ جائیں اور اس میں نہ بیٹھیں۔ انشاءاللہ یہ 5 کام آپ کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔